بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکنامکس پارٹ 2 میں آج جو ہم کوشچن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، دیٹ از ای کامرس۔ دور حاضر میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، اور امپورٹنٹ نہ صرف ٹاپک بلکہ امپورٹنٹ ایکسپرٹیز یا اسکلز ایسے کرنا جو آپ کو اس انٹرمیڈیٹ لیول پر نہیں بلکہ یہ بی اے ایم بی اے میں بھی بلکہ ایک کمپیوٹر اسکلز کے حوالے سے ایک پورا ایک کورس ڈیزائن کیا گیا ہے ای کامرس کے حوالے سے۔ تو آج ہم اکنامکس پارٹ 2 میں اس کا تھوڑا سا انٹرو دیکھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی جب بھی بین الاقوامی تجارت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے، یہ مفروضہ قائم کر لیا جاتا ہے کہ کمپنیز کے درمیان آپس میں جو معلومات ہیں وہ مفروضوں اور خیالات کی بنیاد پر قائم ہیں۔ وہی سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی بھی اشیاء کی طلب، رسد، ان کی قیمتوں کے تعین کا بہتر طور پر علم ہے، وہ اپنے ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کر رہے ہیں اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو دور حاضر میں ذرائع رسم و رسائل اور معلومات کا جو تبادلہ ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو ای کامرس کو بائی ڈیفینیشن اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ تجارتی اداروں کے درمیان معلومات اور خیالات کا تبادلہ کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ کم سے کم مصارف اور کم سے کم وقت کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ معلومات شیئر کر لی جائیں، تاکہ جو آنے والے وقت یا موجودہ وقت کے اندر مزید سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جائے اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ دیا جائے۔ یعنی کہ اگین کے تجارتی اداروں میں الیکٹرانک میڈیا کے تھرو معلومات کا اور خیالات کا تبادلہ، جس میں کم سے کم ٹائم اور کم سے کم مصارف لگے، جس سے جو ہے وہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ای کامرس۔ یعنی کہ کامرس اگر تجارت کو کہتے ہیں تو ای اگر ہم لگا لیں تو الیکٹرانک کامرس بن جائے گی، یعنی کہ وہ کامرس جس کو ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سمجھے؟ وہ بے شک آپ کی معلومات کی شیئرنگ ہو، وہ آپ کی کوئی شاپنگ ہو پروڈکٹ یا سروسز کے حوالے سے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کی بات کریں کہ اس کے آلات کار میں سب سے پہلے جو اس کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، آلات کار کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز معلومات تک رسائی۔ آپ ود دا یوز آف انٹرنیٹ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی معلومات پروڈکٹ کے حوالے سے ہیں، سروسز کے حوالے سے ہیں، اس کی رسائی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی سنگل کلک پر پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، آپ کوئی سروسز دے رہے ہیں، آپ کوئی مینوفیکچرر ہیں، آپ کوئی کنسلٹنٹ ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے ٹارگٹ کسٹمر ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ آپ یہ سروسز بہتر انداز میں ان کو ڈلیور کر سکتے ہیں، تو کیا ہے کہ آپ اس انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی معلومات کی فراہمی کو بہت آسانی کے ساتھ اس تک اپنے ٹارگٹ آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 7 ارب کی آبادی ہے، 7.4 بلین، جس میں سے 3.7 بلین لوگ ایسے ہیں جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں، اور 2.7 بلین ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں۔ اب اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے بزنسز کی انفارمیشن اتنی زیادہ پاورفل الیکٹرانک میڈیا سے کس طرح پہنچا سکتے ہیں، تو بآسانی اپنے کسٹمرز میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو، اپنی سروسز کو زیادہ سیل آؤٹ کر کے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں۔ اب ود دا یوز آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا ای کامرس آپ کا گلوبل ریچ آسان ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی اپنے کسٹمر تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر آپ دیکھیں کہ شخصی مابین روابط، آپ کسی بھی شخص کو وہ کوئی بھی معلومات فراہم کر کے اس سے تعاون بڑھا سکتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ہیلتھ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے، کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کہتا ہے، کوئی مائگریشن کے حوالے سے کہتا ہے، کوئی پروڈکٹ کے حوالے سے کہتا ہے، تو آپ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس کے حوالے سے معلومات فراہم کر کے کیا کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک تعاون کو بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد شاپنگ کی خدمات،
شاپنگ کی خدمات اب آپ دیکھیں گے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب کہیں سے بھی کسی بھی مال سے آپ کوئی بھی پروڈکٹ اپنی مرضی کی جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں، اور وہ پروڈکٹ بآسانی آپ کے گھر پر کیش آن ڈلیوری آ سکتی ہے. آپ پے کر کے بھی منگوا سکتے ہیں اور جو ہے وہ جو ہے کیش آن ڈلیوری بھی منگوا سکتے ہیں. جس کی آپ مثال دیکھیں کہ آپ کو اگر بیٹھے ہیں اور آپ کو دراز ڈاٹ پہ سے کوئی چیز منگوانی ہے، آپ کو علی بابا سے کوئی چیز منگوانی ہے، امیزون سے منگوانی ہے، تو آپ گھر بیٹھ کر ہی وہ تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ شاپنگ کر سکتے ہیں اور گھر میں منگوا سکتے ہیں. اس کے بعد ورچوئل خدمات، دو تجارتی ادارے جو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں ان کے ساتھ آپ ایک ورچوئل ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر گاڑی کی مثال لے لیں کہ کچھ ایک کمپنی ہے جو گاڑی کو ڈیزائن کرتی ہے، یا کہہ لیں کہ اس کی صرف بریکس بناتی ہے یا انجن بناتی ہے. دوسری کمپنی جو ہے وہ اس کی کمفرٹیبلٹی پہ کام کرتی ہے. تو کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان ایک ورچوئل ریلیشن بنا کر معلومات کی شیئرنگ کر مل کر وہ لوگ جو ہے وہ ایک کار کو بنا سکتے ہیں. اور دوسری اس کی مثال دیکھیں کہ جتنے بھی یہ فری لانسرز ہیں یا سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرنے والے ہیں، تو یہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی امپلائر کے ساتھ، کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ آن لائن لرننگ کے ساتھ کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ جو بھی آن لائن لرننگ میں ڈسٹینس لرننگ میں آپ کو پڑھا رہی ہے، آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ورچوئل جو ہے وہ سروسز ہیں، اس کے علاوہ یہ ورچوئل یونیورسٹی کی ورچوئل ایجوکیشنل سروسز ہیں جو گھر بیٹھ کر آپ جو ہے وہ کورسز کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے آلات کار میں دیکھیں، سب سے پہلے الیکٹرانک مواد کا تبادلہ. جیسے ہم نے دیکھا کہ الیکٹرانک مواد کو آپ شیئر کر سکتے ہیں. آپ اپنی کوئی پروفائل، آپ اپنی کوئی معلومات، اپنی کوئی پروڈکٹ سروس سے ریلیٹڈ معلومات، کوئی بھی بزنس ایگریمنٹ جو ہے وہ آپ آن لائن جو ہے تھرو الیکٹرانک میڈیا آپ یوز کر سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں. اب الیکٹرانک میڈیا کی پاور آپ دیکھ لیں، آپ یوٹیوب کے اوپر آپ شیئرنگ کر سکتے ہیں، اپنی کسی بھی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ لگا سکتے ہیں، واٹس ایپ ای میل پر کر سکتے ہیں، پھر آپ یہ ٹویٹر پہ کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر کر سکتے ہیں، سمجھے. پھر آپ جو ہے وائبر پہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ موبائل مارکیٹنگ کے ذریعے جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں. آنے والا دور ای کامرس کا ہے. آپ بے شک ایک شاپ میں بیٹھے ہیں، آپ ان تمام اس کے انسٹرومنٹس کا یوز کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ اینڈ سروسز کو ایڈورٹائزمنٹ کر کے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو گین کر سکتے ہیں، اپنے پاس بلا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں بار کوڈ. بار کوڈ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی مال میں جاتے ہیں تو جب آپ اس کو کیش پے کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ پروڈکٹس کی جن کی قیمت کا وہ اور پروڈکٹ کا تعین کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اس قیمت کے اوپر جو کوڈ لکھا ہوتا ہے نا اس کو وہ اس ڈیوائس کے سامنے لے کر آتا ہے. جیسے وہ ڈیوائس کے سامنے رکھتا ہے اس کی انفارمیشن کمپیوٹر کے اندر آ جاتی ہے. تو کیا ہے کہ وہ اس میں اس کی قیمت بھی درج ہے، اس کا برانڈ بھی، اس کی کہاں سے ہے، جو بھی ڈیٹیل ہے مینوفیکچرنگ کے حوالے سے وہ ساری اس کو وہاں آ جاتی ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ آپ کو اس کی قیمت جو ہے وہ آپ سے چارج کر دیتا ہے. تو یہ بھی اس کے علاوہ کار ای کامرس بات کو اس کے حوالے سے. پھر ای میل ویری امپورٹنٹ. پہلے ایک وقت تھا کہ آپ خط لکھتے تھے، ڈاکخانے میں ڈالتے تھے، ڈاکیہ لے کے جاتا تھا اور کئی کئی دن لگ جاتے تھے، اور اگر انٹرنیشنل ہو تو پھر آپ مہینوں میں بات چلی جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ای میل کے تھرو آپ اپنے ہزاروں جو ہے کسٹمرز تک ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ اپنے بزنس پروفائل کو، آپ اپنی بروشر پمفلٹ کو، اپنی پروڈکٹ سروسز کی کوئی بھی معلومات کو آپ کیا کرتے ہیں، ایک ای میل کے ذریعے ایک سنگل کلک پر جتنے بھی ای میل ایڈریس آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کے ان باکسز میں اپنا میسج جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو یہ ای میل مارکیٹنگ بھی جو ہے بہت ہی مؤثر وے ہے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کا. جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تو اس میں جہاں پر سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم موبائل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ای میل مارکیٹنگ کی بھی ہم بات کرتے ہیں، اور واٹس ایپ اور وائبر وغیرہ کی. آ رہی ہے. اس کے بعد آ جائے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ آپ کو پتا دور حاضر میں جدید ترین ذریعہ ہے، ایک گلوبل نیٹ ورک ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو اس گلوبل نیٹ ورک سے جوڑ دیتا ہے، جہاں سے آپ انفارمیشن شیئر بھی کر سکتے ہیں، ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں. آپ وہ انفارمیشن جو اکٹھی کی گئی ہے، وہ انفارمیشن جو ضیاع ہو چکی ہے، ان سب کا استعمال دوبارہ کر سکتے ہیں، اور قابل استعمال بنا کر آپ اس کو اور زیادہ بہتر طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں.
یہ آج کے کوشچن میں ہم نے دیکھا کہ کانگریس کیا ہے اور اس کے حالات کار کیا ہے. کل انشاءاللہ